بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میں ابھی انجینئر مرزا صاحب کی ایک ویڈیو سن رہا تھا۔ کیونکہ ہمارے مطابق تو قرآن میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مصارف لکھے ہوئے ہیں، ان میں 8واں ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ آپ ہر کام میں ایون پمفلٹ بانٹ کے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، پبلک ویلفیئر کا کام بھی کر سکتے ہیں، چیف جسٹس کے ڈیم فنڈ میں بھی آپ زکوٰۃ جمع کروا سکتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ بھی مسجد پہ لگ سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ پہلے میں نے بتایا نا کہ بیت المال ایک جگہ ہی ہوتا تھا، وہیں زکوٰۃ آتی تھی، وہیں پہ مال غنیمت آتا تھا، وہیں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا، وہ مسلمانوں کا بیت المال ہوتا تھا۔ تو یہ اس طرح کی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں پرفارم کر سکتے ہیں۔ انجینئر مرزا صاحب اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہتے ہیں، اس لیے چاہیے تھا کہ اپنے اس قول پر علم سے، کتاب سے کوئی دلیل، کوئی حوالہ پیش کرتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے جو اسے عموم پر رکھا ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے اور تفسیر بالرائے کے تحت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ۔ جو قرآن مجید میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے گا، وہ صحیح بھی کہے تو غلط بات ہے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس کی تشریح میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من قال فی القرآن برأیہ ای من شرع فی التفسیر من غیر ان یکون له خبرۃ بلغۃ العرب وضروب استعمالاتها وما ذکرہ السلف من معانیہ وعلومہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ وہ آدمی جو قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر شروع کر دے بغیر اس کے کہ اسے عربی زبان میں دسترت ہو، عربوں کے استعمالات کی کیفیات سے واقفیت ہو، اور سلف کے ذکر کردہ معنی اور ان کے علوم سے واقفیت ہو، اس کے بغیر کوئی قرآن مجید کی تفسیر شروع کر دے، فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں فی سبیل اللہ سے مفسرین نے کیا مراد لیا ہے۔ اس آیت میں فی سبیل اللہ سے عام فی سبیل اللہ یعنی عام نیکی کا کام، عام خیر کا کام، یہ کسی نے نہیں مراد لیا، کیونکہ اگر اس سے مراد کسی بھی کار خیر میں، کسی بھی نیک کام میں صرف کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو سورہ توبہ کے اندر 8 مصارف بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کے 8 مصرف یعنی 8 جگہوں پر زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، 8 مصارف اللہ نے بیان کیے۔ تو اگر کسی بھی کار خیر میں صرف کی جا سکتی تھی، اور فی سبیل اللہ کا مطلب یہی تھا کہ زکوٰۃ کی رقم کار خیر میں، رفاہی کام میں خرچ کی جائے، تو صرف اتنا کہہ دیتے انما الصدقات لمن فی سبیل اللہ، 8 مصارف آ جاتے۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ 8 مصرف بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ پہلا مصرف فقیروں کو، دوسرا مصرف مسکین کو، تیسرا مصرف عاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو، چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب کو، 5واں مصرف رقاب کو، 6واں مصرف غارمین، 7واں مصرف فی سبیل اللہ، اور 8واں مصرف ابن السبیل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف ذکر کیے، اور کار خیر، رفاہی کام تو بے شمار ہیں، 8 کے اندر محدود نہیں ہیں۔ تو اگر عام مراد ہوتا تو اللہ کہ رسول اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو لمن فی سبیل اللہ کہہ دیتے۔ اور سنیے حدیث شریف میں ابو داؤد کے اندر روایت ہے، زیاد ابن الحارث السدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آتینی من الصدقہ، مجھے صدقے میں سے دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لم یرض بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات،
حتی حکم فیہا ہوا فجزأہا ثمانیۃ اجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء آتيتك حقك۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے صدقے کے مسئلے میں نبی کے اور غیر نبی کے فیصلے پر بھی اللہ راضی نہیں ہوا، یعنی اللہ نے صدقہ یا زکوٰۃ کس کو دینی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کے اوپر بھی نہیں چھوڑا بلکہ خود بیان کیا۔ حتی حکم فیہا ہوا، خود اللہ نے مصارف بیان کیے اور فرمایا فجزاہا ثمانیۃ اجزاء، اس کے 8 حصے کیے، 8 مصارف بیان کیے۔ اگر تم ان 8 مصارف میں سے ہوگے تو میں تمہیں تمہارا حق دوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فی سبیل اللہ سے عام کوئی بھی مصرف مراد نہیں ہے بلکہ اس کے خاص مصارف ہیں، اور فی سبیل اللہ عام معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ اس پر مفسرین کا اتفاق ہے اور سبھی نے کہا ہے کہ یہاں پر فی سبیل اللہ سے مخصوص افراد مراد ہیں۔ اب وہ کون سے مراد ہیں تو آئیے ہم تفسیر میں کی کتابوں میں کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وفی سبیل اللہ وہم الغزاة وموضع الرباط، کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد کرنے والے اور رباط کی جگہوں پر رہنے والے۔ رباط یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے جو افراد وہاں پر پہرہ داری کا کام کرتے ہیں ان کو یہ رقم دی جائے گی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْهُمُ الْغُزَاةُ الَّذِينَ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الدِّيوَانِ وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْحَسَنِ وَإِسْحَاقَ وَالْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اس سے مراد غزات ہیں، اور امام احمد اور حسن بصری اور اسحاق ابن راہویہ کا کہنا ہے کہ اس سے ان حاجیوں کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے جن کے پاس سرمایہ نہ ہو، یعنی وہ وہاں جا کر لٹ گئے ہوں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف تفسیر الدر المنثور میں کہتے ہیں وفی سبیل اللہ قال هم المجاہدون، کہ فی سبیل اللہ سے مراد مجاہدین ہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں وفی سبیل اللہ هم الغزاة والمرابطون، کہ فی سبیل اللہ سے مراد غزوہ کرنے والے اور رباط کا عمل انجام دینے والے، یعنی اسلامی ملک کی سرحد پر حفاظت کرنے والے۔ علامہ اندلسی البحر المحیط میں لکھتے ہیں فی سبیل اللہ هو المجاہد یعطى منها اذا کان فقیرا، کہ فی سبیل اللہ سے مراد مجاہد ہے، مجاہد کو اس سے دیا جائے گا جب وہ فقیر ہو۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ تمام ہی مفسرین نے یہاں پر فی سبیل اللہ سے مراد عام نہیں لیا ہے بلکہ خاص مجاہدین کو بتایا ہے، اور بعض حضرات نے ان حاجیوں کو بتایا ہے جن کا سرمایہ لٹ گیا ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی فتح الباری کے اندر باب اسم مانع الزکوٰۃ کے تحت امام بخاری نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ دوسری آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں، اس کی شرح میں حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں فی سبیل اللہ سے مراد معنی عام ہے، نہ کہ وہ خاص معنی جو زکوٰۃ کے مصارف میں، یعنی یہ آیت جو ہے جس میں صدقے کے مصارف نہیں بیان کیے گئے والذین یکنزون الذهب، اس آیت میں عام معنی مراد ہے کہ ينفق، جو راہ خدا میں یعنی کسی بھی کار خیر میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا خصوص احد السہام الثمانیہ التي هي مصارف الزکوٰۃ، نہ یہ کہ مخصوص وہ ایک حصہ جو کہ صدقات کے مصارف میں سے ہے، یعنی صدقات کے مصارف میں جو فی سبیل اللہ ہے وہ اس سے ایک خاص طبقہ مراد ہے۔ اس لیے اس کو عموم پر محمول کرنا اور اس کو یہ کہنا کہ اس سے کسی بھی رفاہی کام میں صرف کرتے ہیں، یہ مرزا صاحب کی اپنی رائے ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ سلف میں
اس کا کوئی قائل نہیں ہے، اور یہ تفسیر بالرائے ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ 8 مصارف بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ مانتے ہیں ہم کہ فی سبیل اللہ کا اطلاق قرآن مجید میں اور احادیث میں عام بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں پر عام استعمال ہوا ہے وہیں پر اسے عام رکھا جائے گا، اور جہاں پر خاص استعمال ہوا ہے وہیں پر اسے خاص کہا جائے گا۔ جیسے لفظ صلاۃ کا ایک معنی دعا کے بھی آتے ہیں، اب قرآن مجید میں دعا کے معنی میں بھی صلاۃ کے لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکینت ہے۔ یہاں پر صلاۃ دعا کے معنی میں ہے۔ اب یہاں کا معنی اٹھا کے کوئی وہاں لے کر چلا جائے اقیم الصلاۃ میں، اور کہے کہ جو ہے دن میں 5 مرتبہ دعا کر لیا کرو نماز ہو جائے گی، تو کیا اس کو کیا کہا جائے گا؟ ایسے ہی فی سبیل اللہ کا لفظ جہاں عام استعمال ہوا ہے وہاں ہم اسے عام رکھیں گے، لیکن یہاں پر تمام مفسرین کا جب اتفاق ہے اس بات پر، تو پھر اس کو عام کرنے کی کیا دلیل ہے؟ عام کرنے کے لیے انجینئر مرزا کے پاس علم سے اور کتاب سے کون سی دلیل ہے؟ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ خود کو علمی کہنے والے اور خود کو کتابی کہنے والے نے بغیر کسی دلیل کے نہ کوئی آیت اس کی تائید میں ذکر کی، نہ کوئی حدیث ذکر کی، نہ کسی صحابی کا قول ذکر کیا، نہ کسی تابعی کا قول ذکر کیا، اور نہ ہی بعد کے کسی مفسر کا قول ذکر کیا، محض اپنی رائے سے یہ بات پیش کر کے بجائے لوگوں کو علمی بنانے کے اپنا مقلد اور پیروکار اور انجینئری اور مرزائی بنانا چاہتے ہیں۔ ایک بات انجینئر صاحب نے یہ کہی کہ پرانے دور میں بیت المال ہوا کرتا تھا، اور اس بیت المال میں جو ہے طرح طرح کے مال آتے تھے اور رفاہی کاموں میں صرف ہوتے تھے۔ لیکن یہ بات بھی ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو بیت المال تھے ان کے بھی الگ الگ فنڈ ہوتے تھے، الگ الگ مدات ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک مد کا مال دوسرے مد میں بے دھڑک استعمال کر لیا جائے۔ بیت المال میں ایک فنڈ زکوٰۃ کا ہوتا تھا، عشر کا ہوتا تھا، اسی طریقے سے ایک فنڈ جو ہے خراج کا ہوتا تھا اور جزیے کا ہوتا تھا، ایک فنڈ لاوارث کے مال کا ہوتا تھا، اور جو ہدایہ تحائف وغیرہ آتے تھے اور مال غنیمت وغیرہ سے جو خمس نکلتے تھے وہ سب جمع ہوتے تھے۔ تو اس میں جو زکوٰۃ اور عشر کا جو مصرف ہے اس کی رقم وہیں صرف کی جاتی تھی، صرف فقراء کے لیے۔ یہ خلط ملط کر رہے ہیں، انہوں نے یوں بتانے کی کوشش کی ہے کہ بیت المال میں سب جمع ہوتا تھا اور پھر جہاں ضرورت ہو وہاں جیسے تیسے استعمال کر دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، علماء نے سب کے خانے الگ الگ بیان کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو کہاں صرف کیا جائے وہ بھی بیان کیا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ان کو کہا کہ ان کو ایمان کی دعوت دینا، ایمان اگر قبول کر لیں تو پھر نماز کی دعوت دینا، نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ کی دعوت دینا، اور زکوٰۃ کے تعلق سے فرمایا تھا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے اور ان کے فقیروں کی طرف لوٹائی جائے۔ تو اسلامی ممالک میں جو بیت المال ہوتے تھے اس میں زکوٰۃ جمع کی جاتی تھی، اور جمع کرنے کے بعد پھر امیر المومنین کی طرف سے فقراء اور مساکین ہی میں صرف کی جاتی تھی، ان کو دوسری جگہوں پر کہیں صرف نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اسلام کے سچے ماننے والے اور اسلام کے اولین متبعین اور سلف صالحین سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔